سے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا انعامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس پر اللہ تعالیٰ 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ترجمے کے ساتھ تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، اس امید پر کہ تم پر مہر ہو تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو منہ ہی پھیر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور جب ان سے فرمایا جائے اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی کہ انہیں آ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، تو نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور پھونکا جائے گا سور، جبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا، یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھاڑ، جبھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا
مگر اپنے کیے کا۔ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون بے شک جنت والے آج دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہیں، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون وہ اور ان کی بیبیاں سایوں میں ہیں، تختوں پر تکیہ لگائے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سخیوں کے سردار سید الاسخیاء حسن مجتبی راکب دوش عزت رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑی رفعت ہے، بڑا اونچا مقام ہے، بڑا اعلیٰ اخلاق ہے، بڑا عمدہ کردار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ انہوں نے پرورش جناب سیدہ مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش رحمت میں پائی ہے، اور انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے دامن کرم میں رہ کر کے اپنا وقت گزارا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتوں کو بھی پایا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس پاکیزہ اور عمدہ دور میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے وہ خوبصورت انداز و معاملات بھی دیکھے ہیں جنہوں نے بولیے کہ خاندان اہل بیت کے جو یہ چشم و چراغ ہیں ان کی روشنی میں مزید اضافہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن مجتبی سخیوں کے سردار ہیں، اور انہی کا آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے ابھی خلیل بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین ہے بڑی دولت اے نانا حسین، صدقہ شہزادوں کا آقا کیجئے رحمت اے نانا حسین۔ حضرت شبیر و شبر کے طفیل ٹال دو آفت اے نانا حسین۔ مر کے بھی نہ نکلے میرے قلب سے آپ کی الفت اے نانا حسین۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قلب میں عشق آل رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو
संभाल रखा है, खूब इसको संभाल रखा है। मुझ पे कितना नियाज़ी करम हो गया, दुनिया कहने लगी पंजतन का गदा। इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। कल्ब में ख्याल रखा है, खूब इसको संभाल रखा है। ऐसा जूदो नवाल रखा है, सब गुलामों को पाल रखा है। शुक्र तेरा कि उनकी उम्मत में, शुक्र तेरा कि उनकी उम्मत में मुझको मुझको जलाल रखा है। नारे दोज़ख जलाएगी क्यों कर, दिल में इश्क़ों का डाल रखा है। हूँ गुनहगार पर गुलामों में तुमने अब भी बहाल रखा है। मैं निसारा अपने सदा मेरा, मैं निसारा अपने सदा मेरा, हर कदम पर ख्याल रखा है, हर कदम पर ख्याल रखा है। मैं जहन्नम में गिर गया होता, आप ही ने संभाल रखा है। मुस्तफा ने हमारे ऐबों पर, मुस्तफा ने हमारे ऐबों पर पर्दा दामन का डाल रखा है, पर्दा दामन का डाल रखा है। शुक्रिया तुम नियाल का सदका, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। शुक्रिया तुम नियाल का सदका, शुक्रिया सदका मेरी
سبز گنبد میں کیسا حسن و جمال رکھا ہے دے دو زادے سفر مدینے کا ساحلوں نے سوال رکھا ہے آقا ساحلوں نے سوال رکھا ہے کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں 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 عشق اصحاب وہ آل رکھا ہے عشق اصحاب وہ آل رکھا ہے عشق اصحاب وہ آل رکھا ہے خوب اس کو سنبھال رکھا ہے میں کبھی کا اٹک گیا ہوتا آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے عاشق مالک اس میں سوچا آخر کیا عروج و کمال رکھا ہے تجھ کو مل جائے گا جو قسمت میں تیری رزق حلال رکھا ہے جنتی ہے وہ جس نے سنت کے خود کو سانچے میں ڈھال رکھا ہے خود کو سانچے میں ڈھال رکھا ہے جو ہے گستاخ مصطفیٰ اس کو میں نے دل سے نکال رکھا ہے ہم نے دل سے نکال رکھا ہے ہم نے دل سے نکال رکھا ہے ان کی نسبت نے ملایا ہے ہمیں رشتہ بس میں ہمارا کچھ نہیں ہم نے دل سے نکال رکھا ہے مفلسی کا میں کیوں کروں شکوہ نعمتوں سے نہال رکھا ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں نعمتوں سے نہال رکھا ہے کس قدر بختور ہے وہ
मोमिन किसका दरबार है वो मोमिन जिसके पास काबा रखा है, जिसके पास काबा रखा है, जिसके पास काबा रखा है, जिसके पास काबा रखा है। माल की हिर्स मत करो, इसमें दो जहां का वबाल रखा है। ये करम ही तो उनका है अता, ये करम ही तो उनका है अता। मुझनी कमी में को पाल रखा है, मुझनी कमी में को पाल रखा है। कल्ब में इश्क़ आल रखा है, खूब इसको संभाल रखा है। क्या बात है खलील भाई, वाह वाह, मरहबा मरहबा, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अमीर अहले सुन्नत का बहुत प्यारा कलाम, बड़े ठहराव, बड़ी मतानत, बड़ी संजीदगी और बड़ी उम्दगी के साथ माशाअल्लाह इसको पढ़ा है। और कलाम को लेकर चलने का भी एक जो है ना वो तरीका होता है, और माशाअल्लाह अल्लाह आपको बरकत दे। और मैं कुर्बान जाऊँ शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की ज़ात पर, सुभान अल्लाह। आप देखिए एक ही कलाम के अंदर ज़िक्र अहले बैत, ज़िक्र सहाबा किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायतों का ज़िक्र, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को उनकी सुन्नतों पर अमल करने का रास्ता, साथ साथ अपने दिल को दुनिया के लालच से बचाने का जो एक अंदाज है, और इस पर जो एक तंबीह है, और फिर माल की हिर्स से बचने का जो अंदाज है, और फिर कनात और तकवा इख्तियार करने की जो एक बात है, मतलब कमाल है। और फिर अल्लाह की रहमत पर जो उम्मीद है वो भी अपनी मिसाल आप है। क्यों जहन्नम में जाऊं सीने में इश्क़े अस्हाब व आल रखा है। ये अल्लाह की रहमत पर उम्मीद ही है ना, अल्लाह तबारक तआला की रहमत पर ये हमें जो है वो ये हमारा ईमान है एक, कि अल्लाह पाक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब और अहले बैत की बरकत से हमारा आखिरत में बेड़ा जो है पार लगाएगा, और हमारी बख्शिश की सबील मालिक करीम अपने करम से फरमाएगा। अल्लाह ताला हुजूर नबी पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफात भी हमें नसीब फरमाए, और क़यामत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार का, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का साथ हमें नसीब फरमाए। उस्ताद साहब, एक जो है वो मुसलमान किस तरीके से अपनी औलाद के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत की मोहब्बत जो है ये परवान चढ़ा सकता है? मैं चाहूँगा यहाँ से इस मौजू की इब्तिदा लें, क्योंकि आप देखिए खुद हुजूर अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन, औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ, उनमें जो एक चीज़ है वो अहले बैत की मोहब्बत भी है। तो ये किस तरीके से अपनी औलाद को सिखाई जा सकती है, बताई जा सकती है, और अगर बताया जा चुका है तो उसको मज़ीद किस तरीके से परवान चढ़ाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत प्यारी हदीस पाक आपने सुनाई है कि अपनी औलाद की तरबियत करने के लिए 3 चीज़ें इरशाद फरमाई, जिनमें से एक जो है वो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अहले बैत से जो है मोहब्बत का हुक्म इरशाद फरमाया है। हकीकत ये है कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत ये हमारे ईमान का हिस्सा है। सुभान वो ईमान
کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اہل بیت اطہار اور اصحاب بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی کسی بھی چیز سے محبت نہ کرے. ٹھیک. کیونکہ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے بھی محبت کی جائے. اور جو ہے اس کی جو ہے بہت ساری جو ہے وہ روایات بھی ہیں، جس میں سے ایک روایت یہ بھی ہے، اس کے بعد میں اولاد کو کس طرح جو ہے وہ محبت پھیلانی ہے اہل بیت کی وہ عرض کروں گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری چچی جان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں میں نے ایک خواب دیکھا ہے. خود پریشان تھی کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں آ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ یہ تو تمہیں مبارک ہے، یہ بڑا مبارک خواب ہے کہ میری پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اسے تم دودھ پلاؤ گی. واہ واہ واہ. تو وہ جو پریشانی تھی وہ فوراً دور ہو گئی کہ یہ تو بڑا مبارک خواب ہے. اہل بیت اطہار یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا ٹکڑا ہے اور ان سے جو ہے وہ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اولاد اور اپنے ساتھ جو بھی منسلک ہیں ان کے دلوں میں بھی اہل بیت اطہار کی محبت ڈالیں، اور اہل بیت اطہار کی محبت ڈالنے کے لیے ان کا ذکر جو ہے یہ بھی محبت کو میں اضافہ کرے گا، اور ہمیں جو ہے وہ ان بچوں کی نفسیات کے مطابق ان کا ذکر کرنا چاہیے. جیسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر ہم یوں ایک شخصیت کا جائزہ لیں تو جو سب سے بڑی چیز نظر آتی ہے آپ کے اندر کہ آپ ایک تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب تھے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی جو ہے وہ محبوب بنانے کی التجا کی ہے، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں ارشاد فرما رہے ہیں. تو اس طرح کی جو احادیث ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو امام حسن، امام حسین اور دیگر اہل بیت اطہار سے جو محبت کا انداز ہے، اگر یہ انداز ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ بہت بڑی کوئی ہستی ہے کہ جن سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محبت کر رہے ہیں. نہ صرف محبت فرما رہے ہیں لیکن بلکہ محبت کرنے کا حکم بھی ارشاد فرما رہے ہیں، اور بلکہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو محبت کرتے ہیں ان کے لیے دعا ارشاد فرما رہے ہیں. تو اس طرح کی روایات اور ان کا ذکر خیر جب ہم کریں گے. ایک اور اہم بات جو امیر اہل سنت کی زندگی سے ہم نے جو ہے وہ سیکھی کہ جب کبھی ان بزرگ ہستیوں کا ان کے دن آتے ہیں، عرس وغیرہ کا دن آتا ہے، تو خصوصی طور پر ان ہستیوں کے اصحال ثواب کی ترکیب بنائی جائے. جب گھر کے اندر جو ہے وہ نیاز پک رہی ہے، اصحال ثواب کا سلسلہ ہو رہا ہے، تو اس سے بھی جو ہے بچوں کا ذہن بنے گا، اور کھانے پینے کی چیزوں سے بچے ویسے ہی محبت کرتے ہیں. بلکہ میں یوں سلمان بھائی مشورہ دوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو بھی، حاضرین کو بھی، کہ جب ان کے بچوں کی پسند کی چیز بنائیں اور پھر اصحال ثواب کر کے بتائیں کہ آج جو آپ کی پسند کی چیز بنی ہے یہ فلاں اہل بیت اطہار کی جو شخصیت ہے ان کے اصحال ثواب کے لیے یہ سلسلہ ہوا ہے. تو آپ بتائیں، اور بچے کے لیے تو ایک یادگار جو ہے وہ چیز بن جائے گی ماشاءاللہ. اور جب یوں ان کا جو ہے وہ بلکہ کہتے ہیں نا کہ بہانے سے ذکر کرنا، تو یہ ہے کہ مختلف انداز سے جو ہے جب ہم ان کا ذکر خیر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بچپن سے ہی جو ہے وہ ان کے دل کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت کا بیج لگ جائے گا. اور جیسے جیسے یہ بچہ بڑا ہوتا چلا جائے گا یہ تناور درخت بنتا چلا جائے گا، اور اہل بیت اطہار کی محبت اتنی بڑھ جائے گی کہ ہم دیکھتے ہیں امیر اہل سنت کہ جب اہل بیت اطہار کا اصحاب کا ذکر آتا ہے تو کئی دفعہ تو یہ دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. محبت جب محبت بڑھتی ہے تو وہ عشق میں ڈھل جاتی ہے، اور جب عشق ہو جاتا ہے تو وہ عشق سوز کی صورت اختیار کرتا ہے. ان نیک ہستیوں کا ذکر خیر جب امیر اہل سنت کے سامنے لیا جاتا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اے کاش ایسی ہی محبت جو ہے وہ ہمیں بھی جو ہے وہ اہل بیت اطہار اصحاب سے ہو جائے اور ہمارے بچوں کو بھی جو ہے وہ ایسی محبت ہو جائے. سبحان اللہ. کل صاحب نیاز کی آپ بات کر رہے ہیں، الحمدللہ نیاز کا سلسلہ کار جو ہے وہ جاری ساری امیر سنت روزانہ ہی ماشاءاللہ جو ہے نا وہ عطا فرما ہی رہے ہیں. مدنی مذاکرے میں بھی آپ جو ہے وہ بتاتے ہیں، اور پھر خصوصی مدنی مذاکرے میں اسلام بھائیوں کو جو ہے یہ نیاز بکس جو ہے پیش کیے جاتے ہیں. ہم نے بھی کل جو ہے نا وہ بڑی اعلیٰ قسم کی برفی تھی، بہت اعلیٰ قسم کی برفی، اور وہ ہم نے حضرت امام حسین کے اصحال ثواب کے لیے اپنے آفس میں اس کو کیا کیا ہے
اس کا تقسیم کیا. کیا بات. تو میں نے تو اس کا جو ہے نا وہ کچھ ہی اس میں سے لیا ہے, تو برکت کے لیے میں نے بھی لیا اس میں سے. بہرحال یہ بڑا ایک اچھا, اور پھر سادات کرام کو بھی وہ خصوصی طور پر پیش کی جائے, سادات کو تو ڈبل جو ہے نا وہ دیا جائے. تو یہ بھی امیر اہل سنت کا جو ہے وہ امام اہل سنت سے لیا ہوا محبت اہل بیت کا فیضان ہے, جو آپ آگے جو ہے وہ اپنے مریدین میں, محبین میں, متعلقین میں بھی اس کو کیا کر رہے ہیں, آگے بڑھا رہے ہیں کہ یہ انداز جو ہے وہ اپنایا جائے. سادات کرام حضرت امام حسن امام حسین کی جو مبارک اولاد ہے, ان کے ساتھ بھی آج بھی جو ہمارے پاس موجود ہے, ان کے ساتھ اس نے سلوک جو ہے وہ کیا جائے, ان کا خیال بھی رکھا جائے, ان کا احساس بھی کیا جائے, اور اگر کسی ایک کو ایک دینا ہے تو ان کو جو ہے وہ 2 دیے جائیں. اور ایسی کرم نوازیاں ہوتی ہیں کہ یہ بیان سے باہر ہے. مجھے وہ حج 2022 کی سارا وہ بات یاد آ گئی. رکن شورا قبلہ کے ساتھ مجھے الحمدللہ حج 2022 میں جو ہے سفر کرنے کی سعادت جو ہے ملی. تو مسجد نبی شریف میں ایک بڑا پیارا سا چھوٹا سا بچہ تھا ایک, اور وہ نا وہ یوں صف میں پیچھے آ رہا تھا, آگے جا رہا تھا, بڑا پیارا بچہ تھا وہ. تو میں نے اس کی جیب میں نا 5 ریال کا نوٹ ڈالا. سبحان. اچھا وہ بچہ واپس آیا, اس نے وہ نوٹ نکالا, مجھے اس نے واپس دیا. تو میں نے وہ نوٹ دوبارہ پھر اس کی جیب میں ڈال دیا. پھر وہ گیا تو پھر وہ کھجور لے کر کے آ گیا, وہ اس نے مجھے دی, وہ میں نے لے لی. پھر وہ بچہ تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور اس کے والد صاحب بھی ساتھ میں آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ نحن من الاشراف لا نقبل الصدقات, کہ ہم سادات ہیں, امام حسن کی اولاد میں سے تھے وہ. انہوں نے بتایا تھا کہ ہم یہ صدقہ نہیں لیتے. میں نے کہا للسادات والصدقہ معاذ اللہ, کہ ہوں سادات اور ان کو بندہ صدقہ کوئی دے, اللہ کی پناہ ہے, تو صدقہ کیوں دینا ہے. میں نے کہا یہ ہبہ ہے فی حب اللہ ورسولہ. تو پھر میں نے ایک اور نوٹ جو ہے نا بچے کو دیا. تو وہ کہہ رہے ہیں لا 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 بھائی نہیں. میں نے کہا شیخنا یقول للاشراف الاثنین, ہمارے شیخ یہ فرماتے ہیں کہ سادات کو جو ہے نا وہ ڈبل دیں. اس کے بعد پھر وہ بیٹھ گئے, اور پھر اس پر جو ہے وہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے حضرت کون ہیں, من حضرتکم. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ امیر سنت کا نام بتایا, ان کی جو ہے تصویر جو ہے وہ دکھائی, اور اس پر انہوں نے جو عربی میں جو الفاظ کہے وہ اس کی ویڈیو میرے پاس جو ہے نا وہ محفوظ ہے. اچھا پھر انہوں نے دیکھیں کیا کرم کیا, انہوں نے مجھے 5 مسلسلات حدیثیں سنائیں اور ان کی اجازت بھی عطا فرمائی. آپ دیکھیے کہ یہ امیر السنت کا جو انداز ہے, سادات کرام کے ساتھ محبت کا انداز, یعنی یہ آپ جہاں اپنائیں گے وہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے, فیض ہی پانا ہے. یعنی انہوں نے اپنی پوری سند کے ساتھ مجھے وہ مسلسلات حدیثیں باقاعدہ جو ہے نا وہ مجھے سنائیں, ان کی اجازت بھی عطا فرمائی. یہ صدف میری زندگی کا ایک ایسا جو ہے نا وہ لائف ٹائم ایکسپیرینس ہوا کہ میری زندگی میں حسین یاد جو ہے یہ بن گیا. تو ابھی تو یہ تو دنیا میں کرم ہو رہا ہے, تو جب یہ کرم محشر میں ہوگا تو وہ کرم دیکھنا پھر دیکھنے والا ہوگا. سادات کرام سے محبت کیوں نہ ہو, خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے ساتھ محبت فرمائیں, اور جو نبی کریم کی آل سے محبت کرنے والے ہیں ان پر پھر عنایتیں بھی کیا ہیں, یہ خصوصی عنایتیں یہ ہوا کرتی ہیں. اللہ پاک ہمیں حسن سلوک کرنے والا بنائے. میں تو ایک بات کہتا ہوں, بات اس پر روشنی ڈالیں عمر فیاض بھائی بھی, ابراہیم بھائی, کہ بندہ موسم کا فروٹ ہے نا, تو بندہ اپنے لیے لے رہا ہے, وہ اپنے جو ہے نا وہ سادات کرام اگر پڑوسی سادات ہیں ان کے لیے بندہ خرید لے. بھئی 1 کلو آپ نے مینگو خریدے اپنے لیے, 1 کلو ان کے لیے بھی خرید لیں, 2 کلو خرید لیں آپ, جو اللہ نے آپ کو جو ہے نا وہ توفیق عطا فرمائی. کیا فرماتے ہیں اس پر, موسم کا پھل پیش کرنا, یہ بھی تو ایک مطلب سعادت مندی والی بات ہے. کیا فرماتے ہیں؟ جی بہت زبردست آپ نے توجہ دلائی ہے. اور سلمان بھائی دیکھیں, ہم نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ والد کے سامنے اولاد کی تعریف کریں یا اس کو کوئی چھوٹا سا کوئی تحفہ وغیرہ پیش کر دیں تو والد صاحب کو بہت خوشی ہوتی ہے. تو ہم یہاں ظاہر یقیناً جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا, ان کی اولاد کا تذکرہ کر رہے ہیں, تو یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بھی خوش ہو رہے ہوں گے, اور یقینی طور پر یہ معاملہ ہوتا ہے. اور اگر ہم ان کی یوں کہہ لیں کہ خدمت کریں
اس کو مدد نہ کہیں، خدمت کہیں، ان کی خدمت کے طور پر ان کو پیش کریں۔ اس وقت جو ہے وہ پھل فروٹ چل رہے ہیں، تو تھوڑے بہت اگر آپ ان کی خدمت میں بھی پیش کریں گے تو آپ کو بھی برکتیں حاصل ہوں گی اور ان کو بھی برکتیں حاصل ہوں گی اور ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ دوسرا جو سامنے والا ہوتا ہے ان کی فائنینشیل کنڈیشن اس طرح کی نہیں ہوتی ہے کہ وہ جو موسم کے پھل ہیں وہ بھی ساری چیزیں کھا سکیں اور یہ سب نعمتوں سے وہ مالا مال ہو سکیں، تو آپ ان کا بھی خیال رکھیں گے۔ اور جیسے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی ہمیں یہ ذہن ارشاد فرمایا ہے، ڈاکٹرز کو بھی ذہن دیا ہے کہ ان کا خیال رکھیں جو سادات کرام ہیں، اور جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ان کو ڈبل دیا جا رہا ہے، تو اگر ان کو آپ موسم کے پھل دیں گے اور بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے فائنینشیل جو ہے وہ حالات ٹھیک نہیں ہیں تو زکوٰۃ کی مد میں نہیں، ویسے تحفے کی مد میں کبھی آپ نے گھر کے اندر ان کے کوئی راشن وغیرہ کی ترکیب کر دی یا ان کے بچوں کی جو اسکول کی فیس ہے وہ آپ نے پے کر دی، تو اس کی برکتیں انشاءاللہ آپ کو فیس دے دیں، بجلی کا بل بھر دیں، گیس کا بل بھر دیں، پانی کا بل دے دیں، جی گھر کا کرایہ دے دیں، یعنی یہ نظر کرنا ہے۔ آپ دیکھیں امیر سنت نے کتنا خوبصورت لفظ استعمال فرمایا، سادات کی نظر کریں، واہ، اور یہ اس کو آسان کریں، یہ خدمت کے طور پر جو ہے نا وہ یوں کرنا ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ سادات کا ادب سکھایا بھی جاتا ہے، بلکہ امیر سنت کر کے جو ہے بتا بھی رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی سادات کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے فضائل پر میں چاہوں گا آپ گفتگو فرمائیں ابراہیم۔ سبحان اللہ، کیا عظیم ہستی ہیں اور کیا ذکر خیر، پورا گھرانہ ہی سخیوں کا گھرانہ ہے، اور یہ وہ گھرانہ ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، کیا بات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو جو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں، اور ان کا گھرانہ کیسا سخی ہوگا، حضور خود سخاوت والے اور ان کا گھرانہ بھی سخاوت والا، تو ان پاک ہستیوں کی جو نسل پاک ہے تو ان کا پورا تو گھرانہ ہی سخی ہے۔ اور بات کی جائے اگر حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شان ہی کیا کمال ہے کہ آپ سید الاسخیاء ہیں، سخیوں کے سردار ہیں، غنی ہیں، عطا کرنے والے ہیں۔ آپ کے در دولت کی تو یہ شان و عظمت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کوئی سائل آتا ہے تو اس کا زیادہ دیر تک کھڑا ہونا بھی آپ کو گوارا نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آتا ہے کہ کوئی سائل آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کچھ لکھ کر آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کرنا چاہا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہاری حاجت پوری کی جائے گی۔ تو باقی حضرات نے کہا حضور آپ پڑھ تو لیتے کہ کیا تھا؟ فرمایا کہ یہ جتنی دیر کھڑے رہتے اور میں انہیں انتظار کرواتا، اور قیامت دن اگر مجھ سے سوال کر لیا جاتا کہ سائل آیا تھا اور آپ کے در پر کھڑا ہو کر وہ انتظار کر رہا تھا، تو یہ وہ سخی ہیں کہ جن کو سائل کا کھڑے رہنا اور انتظار کرنا بھی گوارا نہیں ہے، ان کے در دولت پر جو آتا ہے وہ نواز دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہے یہ سخیوں کا گھرانہ، اس در دولت پر جو بھی آتا ہے اسے نواز دیا جاتا ہے، اور کرم کی کیا آتا ہے، سبحان اللہ۔ سلمان بھائی، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے بہت مشابہ تھے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر مبارک سے جو ہے وہ سینہ پاک تک، اور اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ پاک سے نیچے تک نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے مشابہ تھے۔ اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کو جب حضور کی یاد آتی تھی تو حسنین کریمین کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ اور یہ دیکھیے کہ وہ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے حسن پاک کا جو ایک نمونہ ہے ان دونوں شخصیات کے اندر نظر آتا تھا کہ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، کہ ان کے حسن پاک کو دیکھ لیا جائے تو سرکار کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی زیارت ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ ظاہری حسن پاک جو تھا وہ حسنین کریمین میں یہ بھی موجود تھا، اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے جو اوصاف ہیں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ خود حسنین کریمین کو عطا فرمائے۔ وہ اوصاف جمیلہ، وہ سخاوت ہو، وہ علم ہو، وہ حلم ہو،
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ بھی ان حسنین کریمین، ان ذوات عالیہ کے اندر بدرجہ اتم موجود تھے. یہاں تک کہ ایک روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ کی خدمت میں، طبرانی کی المعجم الکبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ کی خدمت میں حضرت فاطمہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ آپ ان کو شہزادوں کو کچھ عطا فرمائیں. تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے. حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے، اور حسین میری جرت اور میری سخاوت کا وارث ہے. تو یہ وہ عظیم شخصیات ہیں کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے ظاہری حسن کے بھی آئینہ دار ہیں، اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی جو دیگر خصوصیات ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلم ہے، حضور کا کمال ہے، حضور کی سخاوت ہے، حضور کا عطا کرنا ہے، تو وہ بھی ان شخصیات کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے. میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حسنین کریمین، اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے چچا زاد بھائی ہیں. امام حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بھائی ہیں حضرت امام جعفر، ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تینوں حضرات حج کا مبارک سفر ہے. اچھا، وہ دور ایسا تھا کہ اس دور میں یہ جدید دور کی جو ہے وہ سہولیات تو میسر نہیں تھی، تو پیدل سفر ہوتے تھے، جانوروں پر، گھوڑوں پر جو ہے وہ اونٹوں پر سفر ہوا کرتا تھا. خیر، یہ تینوں حضرات جو ہے وہ حج کرنے کا سفر تھا. تو ایک مقام پر جو ہے وہ جو کھانے پینے کا سامان تھا، وہ جانور کچھ جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گیا. تو ایک مقام پر دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک کٹیا سی ہے، اور وہاں ایک جو ہے وہ بزرگ بوڑھی سی خاتون ہیں. ان کے پاس یہ شخصیات تشریف لے کر کے گئیں اور ان سے پوچھا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے ہے. تو وہ دور ایسا تھا کہ اس دور میں مہمانوں کی جو قدر و منزلت ہے وہ بہت زیادہ تھی. تو اس خاتون نے ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ ایک بکری تھی، اس بکری کا دودھ پیش کیا، اور پھر کہنے لگی کہ اگر آپ نے کھانا کھانا ہو تو میں یہ بکری جو ہے وہ ذبح کر کے آپ کو کھلا دیتی ہوں. تو انہوں نے وہ بکری بھی ذبح کر کے ان حضرات کی خدمت کی. تو انہوں نے فرمایا کہ ہم قریشی ہیں، اور جب ہم حج کر کے واپس آئیں گے تو آپ ہمارے پاس آئیے گا، آپ کی اس احسان کا بدلہ ہم چکائیں گے. خیر، وہ حج کرنے کے لیے یہ تشریف لے کر کے گئے، اور اس کے بعد یہ واپس آئے. کچھ عرصہ گزر گیا اور پھر قحط آیا، اور قحط نے ان کو مجبور کیا، اور یہ جو بزرگ خاتون تھی اپنے شوہر کے ساتھ یہ مدینہ طیبہ میں آئیں. اچھا، عرصہ اتنا گزر چکا تھا کہ ان کی یادداشت سے بھی وہ واقعہ تقریباً محو ہو چکا تھا، بھول چکی تھی. اتنے میں یہ گزرتے ہوئے انہوں نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشان اقدس سے آپ کے گھر کے باہر سے جب یہ گزرنے لگی تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بزرگ خاتون کو دیکھا تو انہیں پہچان لیا، اور انہیں بلایا اور فرمایا کہ آپ وہی ہیں نا کہ جن کے پاس ہم گئے تھے، اور آپ نے ہمیں اپنے جو ہے وہ بکری کی سے جو ہے وہ ہماری دعوت کی تھی، کھانا کھلایا تھا. تو وہ پہلے تو پہچان نہ سکی، پھر جب انہیں بتایا گیا تو وہ پہچان گئی. خیر، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ایک بکری کے احسان کے بدلے میں 1000 بکریاں اور 1000 درہم انہیں عطا فرمائے. اب یہ دیکھیں آپ کی سخاوت، 1000 بکریاں اور 1000 درہم. وہ ایک بکری اس نے جو ہے وہ دی تھی، 1000 بکریاں اور 1000 درہم عطا فرمائے. پھر فرمایا کہ میرے بھائی حضرت امام حسین کے پاس جاؤ نا. پھر اپنے غلام کو بھیجا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر وہ گئیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو 1000 بکریاں اور 1000 درہم مزید عطا فرمائے. 1000، یہ 2000 بکریاں اور 2000 درہم ہو گئے. جب یہ پھر ان کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے جو کزن ہیں، میرے جو چچا زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جو ہے وہ غلام کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے ان کو مزید 2000 بکریاں اور 2000 درہم عطا فرمائے. تو وہ خاتون ان عالی گھرانے کے سخی حضرات سے ایک وقت میں 4000 بکریاں اور 4000 درہم لے کر روانہ ہوئی. وہ ایک بکری اس نے جو ہے وہ پیش کی تھی خدمت میں، تو ان سخی حضرات نے 4000 بکریاں اور 4000 درہم انہیں عطا فرمائے. یہ سخاوت اور یہ عطا کا جو ہے وہ انداز تھا ان مقدس حضرات کا. اس میں ایک مزے کی بات ہے اس روایت میں جی، اس کے اگر الفاظ پر آئیں تو جب حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے نا وہ بھیجا گیا جی، تو انہوں نے جو ہے نا پوچھا کہ حسنین کریمین نے آپ کو کتنا مال دیا ہے. سبحان اللہ. عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے ہو کے دوسری جگہ بندہ آ جائے نا، وہ کہتے ہیں وہ پہلے لے کے نہیں آ گیا بھائی، پہلے بھی تو آپ نے لے لیا ہے. واہ. لیکن آپ ذرا دیکھیں کمال کرم دیکھیں تو کتنا مال دیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ 2000 بکریاں اور 2000 دینار جو ہے یہ عطا فرمائے ہیں، درہم یا دینار جو بھی تھا.
تو پھر اس پر آپ نے جو ہے وہ 2000 مزید جو ہے نا وہ ان کو کیا کیے، بکریاں بھی دیں، اور وہ جو کرنسی تھی وہ بھی عطا فرمائی اس وقت کی۔ تو یہ سخاوت کے جو عمدہ جو انداز ہیں اہل بیت طہار کے گھرانے کے، اللہ یہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ نگران شورا نے صرف ایک دفعہ فرمایا تھا، میرے اسلام بھائیو 1 روپیہ صدقہ کرو۔ اللہ، یعنی سخاوت کے لیے کوئی اتنا بڑا میں کوئی جو ہے نا وہ ڈونیشن دوں گا، کوئی نکالوں گا، پیسے دوں گا تو ہی یہ سخاوت جو ہے وہ کہلائے گی، یہ ضروری تو نہیں ہے نا؟ کیا فرماتے ہیں؟ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سخاوت دل سے ہوتی ہے، رقم سے نہیں ہوتی۔ واہ واہ واہ، کہ جو ہے وہ دل سخی ہونا چاہیے۔ سبحان، اگر جو ہے وہ دل میں سخاوت ہوگی تو پھر جو بھی ہوگا وہ بندہ جو ہے وہ دے دے گا۔ کیا بات، اور اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ دل کی سخاوت عطا فرمائے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا یہی انداز ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ پھر عطا فرماتے ہیں تو خوب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے وہ اہل بیت اطہار کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اور دل کی سخاوت، یہ ہم گفتگو تو کر رہے ہیں کہ دل سخی ہونا چاہیے، تو یہ دل سخی کیسے ہوگا؟ کہ جب سخاوت کے فضائل ہمارے پیش نظر ہوں گے، اور ہم پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے، معلومات لیں گے، اور اس طرح کے واقعات سنیں گے، تو ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ سخاوت کی صفت پیدا ہوگی۔ پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم اپنی فطرت کے یعنی فطرتاً جو ہے ہمارا دل سخی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا دل فطری طور پر تو وہ اتنا سخاوت نہیں کرتا، دل مائل نہیں ہوتا سخاوت کی جانب۔ تو یہ ہے کہ ہم تکلفاً یعنی کوشش کر کے سخی بنے۔ مجھے ایک جو ہے وہ ہمارے استاذی تھے، عالم دین تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ میرا جو بچپنا گزرا ہے وہ کچھ غربت میں گزرا، اور اب جو ہے وہ میں اپنی جیب میں ٹافیاں اور اس طرح کی جو بسکٹ اس طرح کی چیزیں رکھتا ہوں، اور پھر جو ہے جب بچے جو ہے اسکول میں پڑھاتے تھے تو جب بچے مجھے ملتے ہیں تو پھر میں ان کو بانٹتا ہوں۔ اور پھر ساتھ ہی بتایا کہ یہ میری دلی حسرت تھی کہ جب میں چھوٹا تھا تو جو ہے وہ کچھ ہوتا نہیں تھا، لیکن جی چاہتا تھا کہ مجھے کچھ ملے، یعنی بچے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت تو مجھے یعنی یہ جو مجھے محرومی ہوئی، تو اب میں چاہتا ہوں کہ یہ بچوں کو میں تقسیم کروں۔ تو یہ ایک اچھی سوچ ہے کہ اگر ہمارا دل سخاوت کی طرف مائل بھی نہیں ہو رہا تو ہم تکلفاً جو ہے وہ دینے کی کوشش کریں۔ اور آپ نے 1 روپے کی بات کی کہ جو غریب ہوتے ہیں نا تو وہ سوچتے ہیں کہ ہماری تو ویسے ہی پوری نہیں پڑتی، تو ہم کیا سخاوت کریں گے، ہم کیا جو ہے وہ خیرات کریں گے۔ تو مفتی قاسم صاحب کی جو ہے نا ایک بات جو ہے بڑی پیاری ہے، کہتے ہیں جو غریب ہوتا ہے نا وہ کیونکہ صدقہ و خیرات نہیں کرتا تو وہ غریب ہی رہتا ہے، اللہ، اور جو امیر ہوتے ہیں اور سخی ہو، امیر ہو اور سخی ہو، وہ جب خیرات کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو مزید عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں غریب ہوں، میں نہیں دے سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ میرے کو ساتھ ساتھ مفتی شفیع رضوی صاحب، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ نہیں ہے کوئی ہمارے پاس سائل آتا ہے، کوئی سوال کرنے آتا ہے تو بندہ یہ کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا۔ آپ کہتے ہیں گھر میں کوئی اگر آ جائے نا کچھ لینے کے لیے تو پھر اگر قرض لے کر بھی جو ہے وہ دے سکتا ہو تو دینا چاہیے، یعنی سائل کو ایسے لوٹانا نہیں چاہیے کہ جو وہ کتنی امید لے کر آیا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ اگر ہم یوں کریں گے قرض لے کر کسی کو دینا، ضرورت مند کی مدد کرنا، یہ تو ہمیں احادیث مبارکہ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے بھی یہ بات ملتی ہے۔ اور پھر جتنے اولیاء کرام ہیں ان کے بارے میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ قرض لے کر بھی جو ہے وہ خیرات کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ سلمان بھائی، یہاں مجھے جو ہے وہ روایت یاد آ رہی ہے کہ جیسے آپ نے بات کی نا کہ بھلے تھوڑا بھی ہو تو آپ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع کے اوپر جو ہے وہ اعلان فرمایا کہ جو ہے وہ لے کر آئیں آپ لوگ، تاکہ جنگ کے موقع پر ہم جو زادرہ لے کر جانا ہے وہ لے کر جا سکے، اور مجاہدین اسلام کے لیے لوگ اپنا اپنا عطیہ جمع کروائیں۔ تو صحابہ کرام جو ہے وہ اپنے حساب سے جس کے پاس جو تھا وہ پیش کرتے جا رہے تھے۔ تو ایک صحابی رسول جو ہے وہ تھوڑی سی کھجوریں لے کر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اور تو کوئی بہت زیادہ کچھ نہیں ہے، لیکن یہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں جو محنت کر کے میں نے کمائی ہیں اور میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کیسی شاندار حوصلہ افزائی فرمایا کہ یہ تھوڑی سی کھجوریں اس سے لے لو، اور یہ جو اتنا سارا مال رکھا ہوا ہے اس کے اوپر پھیلا کر ڈال دو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تھوڑے کے بدلے میں جنہوں نے زیادہ دیا ہے، اللہ ان کے زیادہ کو بھی اس کے تھوڑے کے بدلے میں قبول فرما لے۔ تو آپ انداز دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی حوصلہ افزائی بھی کس طرح فرما رہے ہیں، اور تھوڑا بھی اگر آ رہا ہے تو اس کو کس طرح جو ہے وہ قبول کیا جا رہا ہے۔ تو بھلے اگر تھوڑا بھی ہو قبول کر لینا چاہیے۔
آئیے حضرت امام حسن کی سخاوت کی بات ہو رہی ہے تو ایک شخص آپ کے پاس آیا کہ اس نے سائل نے سوال کیا، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ انہوں نے اپنے وزیر کو بلایا اور جو بھی آپ کے وہاں انتظامات کو دیکھنے والے تھے وکیل ان کو بلایا اور فرمایا کہ وہ جو 50,000 دینار ہے نا وہ لے کر آؤ۔ تو وہ حساب کتاب لگایا، وہ 50,000 دینار جو ہے وہ لے کر حاضر خدمت ہو گئے۔ تو آپ کو یاد آیا اور آپ نے فرمایا کہ وہ تھوڑے سے دینار کچھ وہاں پر بھی رکھے ہوئے، وہ کہاں ہے، وہ کیوں لے کر آئے؟ تو وہ بھی وہ لے کر آ گئے۔ جب وہ سارا مال آ گیا تو آج کے دور میں تو یہ ہے کہ بھئی اگر آپ آن لائن کر رہے ہیں تو پیمنٹ آن لائن ہو گئی، کوئی 50,000 روپے اگر آپ اٹھائیں تو اٹھانے میں آج اگر آپ رقم بھی اٹھائیں تو کوئی بھاری نہیں ہوگی، لیکن اس زمانے کے اندر درہم ہوتے تھے، دینار ہوتے تھے، ان کا ایک وزن ہوا کرتا تھا۔ تو اب وہ 50,000 ایک جگہ پر رکھے ہوں گے تو اچھے خاصے وزن والے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ اچھی خاصی رقم ہے، اس کو اٹھانے کے لیے تمہیں مزدور چاہیے ہوگا اور اکیلے اٹھانے کے لیے تمہیں ظاہر آزمائش ہوگی، تو فرمایا کہ مزدور کا انتظام کرو۔ وہ گیا اور 2 مزدوروں کو لے کر آ گیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جو 50,000 ملے ہیں اور اس کے علاوہ جو ایکسٹرا رقم ملی ہے درہم و دینار، انہی میں سے مزدوروں کی مزدوری بھی دو، بلکہ ان مزدوروں کو مزدوری کے طور پر اپنی چادر ہی عطا فرمائی اور وہ سارا مال بھی عطا فرما دیا، چادر بھی عطا فرما دی، مزدوروں کی مزدوری بھی عطا فرما دی۔ اور پھر جب اس کے بعد وہ چلے گئے نا، اب آپ انداز دیکھیں کہ جب اس کے بعد وہ چلے گئے تو آپ کے جو غلام تھے انہوں نے آپ سے یہ عرض کی کہ اللہ کی قسم آپ نے ہمارے پاس ایک درہم بھی باقی نہیں چھوڑا، سارا کچھ عطا فرما دیا۔ حضرت نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ کے یہاں میرا بہت زیادہ اجر ہے، اللہ مجھے بہت اجر عطا فرمائے گا، دنیاوی مال و متاع کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس سے بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ یہ ہے سلمان بھائی لیگیسی۔ آج لوگ لیگیسی کی وراثت کی بات کرتے ہیں، یہ وراثت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیٹ پر خود پتھر بندے ہیں، لیکن اگر سامنے والے کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو حاجت ہے تو اپنی ازواج کے گھر جا کر پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کچھ ہے، اور اگر کچھ ہے تو وہ عطا فرمایا جا رہا ہے۔ اسی طرح امام حسن کا یہ انداز مل رہا ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ انداز مل رہا ہے، تو ہمیں ان بزرگان دین کی سیرت کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ فقط یہ نہیں ہے کہ بھی تذکرہ برائے تذکرہ ہو رہا ہے اور ہم ان کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں، ناظرین سن کر کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے، مزہ آ گیا واقعہ سن کر، تو یہ نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے کہ پیغام دیا جائے، بزرگان دین کی سیرت کو جب بیان کیا جائے تو ہم نے ان کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم بزرگوں کو بھی ماننے والے ہیں اور بزرگوں کی بھی ماننے والے ہیں، نہیں ہے کہ صرف ان کو مانتے رہیں، ان کی نہیں مانیں اور ان کا جو انداز ہے اس کو نہ اپنائیں۔ ان کے نام پر کھچڑا بھی پکانا ہے، امام حسین کے نام پر آج ماشاءاللہ لوگ جو ہے وہ دیگے چڑھا رہے ہیں، کھچڑا پکا رہے ہیں، تو ان کے نام کی اگر دیگے چڑھا رہے ہیں تو چڑھائیں اور ان کے لیے اصال ثواب بھی کریں اور نظر و نیاز کا اہتمام بھی کریں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں تیر تلوار کے سائے میں نمازوں کا اہتمام کر کے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں نمازوں کا اہتمام جو ہے وہ بھرپور رکھنا ہے، اور تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ کٹے ہوئے سر سے بھی کر کے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ حسینیوں تمہارا سر جڑا ہوا ہے، تمہارا سر بھی کٹا نہیں ہے، تم نے قرآن پاک کو بھی تھام کر رکھنا ہے، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر اخلاق جو ہے وہ دیکھا جائے اور ان کی بردباری کو اگر جو ہے وہ دیکھا جائے تو آپ کیسے بیان کریں گے اسے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے جو صفات عطا فرمائی تھیں، ایک بہت بڑی صفت جو ہے وہ حلم کی ہے، درگزر کی ہے، نرمی کی ہے اور خیرخواہی کی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نے کئی فضائل بھی بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک فضیلت جو بیان فرمائی کہ یہ میرے وہ بیٹے ہیں، ایک حدیث پاک میں تو یہ سید ہیں، اور دوسرا یہ ارشاد فرمایا کہ یہ 2 جماعتوں کے درمیان صلح کروائیں گے، مسلمانوں کی مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کروائیں گے۔ اور یہ وہ یعنی غیب کی خبر ہے کہ ابھی جو ہے وہ واقعہ تو بہت بعد میں جو ہے وہ پیش آیا، جو صلح کا وقت آیا، لیکن جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ کیا بات! اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ بھی ہے، اور یہ علم اور بردباری کا ایک ایسا شاہکار واقعہ ہے کہ جو تاریخ میں جو ہے وہ فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور جو ہے اس کے آپ یوں سمجھیں کہ اثرات ملت اسلامیہ پر بہت گہرے ہیں، یعنی اس ایک واقعے کے
اور جس طرح جو ہے وہ ہم بہت سارے واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کے مثبت اثرات کا، اس کے ثمرات کا ذکر کرتے ہیں، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہوتا ہے نا شخصیت کا تعارف اور ایک نمایاں چیز، تو یہ جو ایک نمایاں چیز ہے حلم اور بردباری اور خیرخواہی مسلم، یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات ہیں، جیسا کہ جو ہے وہ عمر فیاض بھائی نے بتایا کہ آپ اس کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات جمیلہ کے مظہر تھے، تو یہ جو ہے یہ صفت بردباری اور حلم ہے، وہ آپ کے اندر جو ہے وہ اللہ کے کرم سے جو ہے وہ بقول بدرجہ اتم کا لفظ جو ہے وہ مبلغ دعوت اسلامی نے یعنی علی وجہ کمال، کہ آپ کے یعنی جو کہتے ہیں نا آئیڈیل صورت میں یہ صفت آپ کے اندر موجود تھی۔ تو اللہ پاک نے جو ہے وہ جب موقع آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے 6 ماہ آپ نے جو ہے وہ خلافت پر متمکن رہے، خلیفہ رہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے خیرخواہی مسلم کے لیے، مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ محبت پیار بڑھانے کے لیے اور ہر قسم کے جو ہے وہ جو فسادات وغیرہ جو ہو رہے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے آپ نے جو ہے یہ صلح جو ہے وہ کی، اور جو خلافت کے امور تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد فرما دیے۔ تو اللہ پاک نے جو ہے وہ پھر آپ کو انعام کیا عطا فرمایا، آپ کی اولاد کو کیا انعام ملا کہ بزرگان دین نے لکھا، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 28ویں جلد میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل فرمایا کہ جب آپ نے یہ صلح کا اقدام کیا تو اللہ پاک نے آپ اور آپ کی اولاد کو انعام کیا عطا فرمایا کہ آپ جو ہے وہ جو غوثیت کبریٰ ہے وہ آپ کو عطا فرمائی۔ آپ قطب اکبر ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پہلے جو ہیں وہ غوث ہیں امت کے، اور پھر فرماتے ہیں کہ جو اوسط جو ہے غوث ہیں وہ غوث العظم سید عبد القادر حسنی حسینی، اب کیا ان کے فضائل ہیں، جو ہے مدنی چینل کے ناظرین کے دلوں میں ان کی کتنی محبت ہے، ہمارے دلوں میں رب کی رحمت سے رب تعالیٰ نے یہ محبت عطا فرمائی ہے۔ اور آخری جو غوث ہوں گے وہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور یہ حسنی ہوں گے، تو اللہ پاک نے جو ہے وہ ان حسنیوں اور حسینیوں کا فیضان جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا۔ کیا بات ہے، امام حسن کی اولاد، غوث پاک کے والد ماجد کو دیکھا جائے تو یہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہے۔ امام اہل سنت نے اس کو 3 طریقے سے جو ہے بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، غوث پاک کے بارے میں، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی خور علوی کوہ بطولی معدن، حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا۔ غوث پاک کا آپ دیکھیں کیا کمال ہے ماشاءاللہ۔ اور آپ والد صاحب کی طرف سے چونکہ آپ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کی امی جان جو ہیں وہ حضرت سیدہ ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہا یہ حضرت امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، تو یوں مجمع البحرین بنے حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں یہ آل نبی کا جو ہے وہ فیضان نصیب فرمائے۔ اور یہ جو خوبصورت پہلو ابھی رکن شورا نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ حلم تھا حضرت امام حسن مجتبی کے اندر، اللہ یہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آج دیکھیں ابراہیم بھائی، عمر فیاض بھائی، استاد صاحب قبلہ، خلیل بھائی، کہ جس بندے میں حلم ہوتا ہے نا، بردباری ہوتی ہے، اسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کمزور آدمی ہے، جبکہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ کمزور نہیں ہے، یہ طاقتور آدمی ہے۔ بے شک آپ اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کر دیں، یعنی جو بھی ہے، جو بھی آیا آگے کر دیا، اس میں کیا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن اپنی یوں بولیے کہ ایگریشن کو دبانا، اپنے غصے کو پی جانا، اور اپنے انداز کو جو ہے وہ دھیما اور سلجھا ہوا رکھنا، یہ کمال درجے کا یوں بولیں کہ ایک وصف اور خوبی ہے، اور یہی حلم ہے سر۔ جی بالکل ایسی ہی بات ہے، اور واقعی جب آدمی کو غصہ آتا ہے نا، جی
تو پھر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہائے ہائے. اور پھر اس وقت کہ جب بندے کے پاس طاقت بھی ہو تو اللہ پاک جو ہے ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے، اور جب ہم تھوڑا سا جو ہے وہ غصہ آ جائے اور ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ لوگ جو ہے وہ جو جن کے جانور ہوتے ہیں نا جی سلمان بھائی، ان کی بھی عجیب گفتگو ہوتی ہے، عجیب انداز ہوتا ہے کہ جانور بھئی وہ تو ہے ہی ناسمجھ جی اور اس نے کوئی ناسمجھی کر دی تو اس کو بھی جو ہے پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں، غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، کبھی مار کر ہوتا ہے اور کبھی منہ سے ہو رہا ہوتا ہے. بھئی آپ کی زبان تو وہ سمجھتے ہی نہیں ہے نا، وہ ہے ہی جو ہے وہ زبان سمجھنے والا ہے نہیں. اگر وہ سمجھدار ہوتا تو وہ آپ کے تحت تھوڑا ہوتا. تو لیکن اس کے باوجود یہ بے وقوفی ہوتی ہے آدمی کی، ناسمجھ یہ ہوتی ہے. اور جو آپ نے کہا ہے نا کہ جذبات کو قابو کرنا، جی تو یہ بندہ اپنے جذبات کو قابو نہیں کر رہا. اور اگر یہی کیفیت رہے گی تو پھر بعض دفعہ جو ہے کوئی بہت بڑی شرمندگی بھی اٹھانا پڑتی ہے. جی. یہ جو لوگ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ غصے میں آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتے، اور پھر جو ہے وہ جب 3 طلاقیں دے کر دارالفتہ میں پہنچتے ہیں تو پھر کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی گنجائش نکالیں. بھئی آپ نے گنجائش کی کوئی صورت رکھی ہی نہیں ہے تو وہ مفتی صاحب کون سی گنجائش کی صورت نکالیں گے؟ اور بعض نادان تو یوں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب کوئی خدمت میں جو ہے وہ آپ کی کر سکتا ہوں تو آپ کو کر دوں گا، کوئی گنجائش کی صورت آپ نکالیں. تو یعنی اگر کوئی ایسا گنجائش کی کیا صورت نکالے گا جب ہے ہی نہیں ہے؟ تو یہ ہے کہ بعض دفعہ اپنے جذبات کو قابو نہ کرنے کا یہ بھی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. گھر کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں اور قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے، اور اس طرح کے بہت سارے یعنی معاشرے کے اندر جو ناہمواری اور مسائل ہیں، ان مسائل کی ایک بڑی وجہ جو ہے میں خود بھی ہوں. وہ یوں کہ میں نے اپنی جذبات کو قابو میں نے کیا. اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، سمجھ عطا فرمائی ہے، تو انسان وہی ہے جو اپنے جذبات کو قابو میں رکھے. میرے جذبات جو ہیں وہ شریعت کے تابع ہونے چاہیے، اور جو اخلاق حسنہ ہے بزرگوں ان کے جو ہے وہ سانچے میں ڈھلے ہوئے ہونے چاہیے. تو رب کی رحمت ہے جب ہم کنٹرول کریں گے تو رب تعالیٰ پھر جو ہے وہ عطا بھی کرے گا. سبحان اللہ. ابراہیم بھائی، سلمان بھائی، آپ وہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کے حوالے سے، تو اس کی تائید تو ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتی ہے. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا مفہوم حدیث پاک کا کہ طاقتور وہ نہیں جو میدان کے اندر کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور تو وہ ہے جو اپنے غصے کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو جائے، اپنے غصے کو جو ہے وہ کنٹرول کر لے. تو یہ بالکل درست بات ہے کہ بسا اوقات انسان اپنے جذبات کے اندر آ کر بہت جو ہے وہ غیر شرعی کام بھی کر جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسے کام کر جاتا ہے کہ بعد میں وہ جو ہے وہ پچھتا رہا ہوتا ہے. یعنی گھر برباد ہونے سے لے کر قتل و غارت گری تک یہ اس کے پیچھے جو ہے وہ غصہ ہی ہوتا ہے. اس کے پیچھے اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کر سکنا یہ ہوتا ہے. اور ہم اگر ان مقدس شخصیات کو دیکھیں کہ ان مبارک شخصیات نے اپنے جذبات پر اور اپنے اوپر ان کا کیسا حلم تھا، کیسی بردباری تھی، کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے، کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے ایک کان میں آ کر مجھ سے بد اخلاقی کرے اور دوسرے کان میں اگر مجھ سے معذرت اور معافی طلب کر لے تو میں اسے معاف کر دوں گا. یعنی یہ کتنا بڑا ظرف ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک کان میں آ کر وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے اور دوسرے کان میں آ کر وہ فوراً ہی معذرت کر لے تو وہ اسے معاف کر دیں گے. حالانکہ ہمیں اگر کوئی تھوڑی سی بھی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی گالی دے دے، کوئی برا بھلا کہہ دے، تو ہم تو جو ہے وہ اس کی 7 نسلوں کو کھنگال ڈالیں. لیکن یہ وہ مقدس شخصیات ہیں کہ ان کی مبارک سیرت سے ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہم اپنے غصے پر، اپنے جذبات پر کنٹرول رکھیں. اور مجھے کہنے دیجئے کہ اس ہمارے زمانے میں ہمارے سامنے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالی کی ذات جو ہے وہ ایک مثال ہے. آپ دامت برکاتہم العالیہ کی جو مبارک سیرت ہے آپ دیکھیے کہ جب آپ نے دعوت اسلامی کا کام شروع کیا ہے تو اس وقت نہ جانے کیسے کیسے لوگ آئے، کیسی کیسی مخالفتیں کی گئیں، کیسے کیسے جو ہے وہ مخالفتوں کے پہاڑ قائم کیے گئے، اور زبانی کلامی بھی مخالفتیں کی گئیں، اور جو ہے وہ تحریر کے ذریعے بھی مخالفتیں کی گئیں، اور وہ جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہا. لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حلم، آپ کی بردباری، آپ کا قوت برداشت ایسا ہے کہ آپ دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ کام کو سلام ہے، لہٰذا کام کو آگے بڑھایا جائے. ہر اعتراض کا جواب کام ہے، ہر اعتراض کا جواب کام ہے. اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہیں گے، آپ دینی کام کرتے رہیں، درس دیتے رہیں، قافلوں میں سفر کرواتے رہیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں، اچھا رستہ جو ہے وہ بتاتے رہیں، اور ایک سلسلہ کار جو ہے نا آگے اس کو بڑھاتے رہیں. اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اور اہل بیت طہار کا یہ فیضان اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. کال دیتے ہیں آپ کی، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. جی خلیل بھائی، آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سناتے ہیں علامہ جامی کا لکھا ہوا تنم فرسودہ جام پارا. بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی. جی
میرا نام ارسلان اطاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، مجھے سلام سنا دیجیے۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہو، جزاک اللہ خیرہ۔ مرحبا، کیا پیارے کلام کی فرمائش ہے جی۔ خلیل بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، باغ جنت کے ہیں مدح خان اہل بیت۔ مرحبا جی۔ حضور میرے سلسلے میں یہ عرض ہے کہ ہمیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی کرامہ سنا دیں اور ان کی شان میں کوئی منقبت بھی سنا دیں، جزاک اللہ خیر۔ مرحبا، اللہ آپ کو برکت دے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندھیرے کمرے میں تشریف لایا کرتے تھے نا تو آپ کے چہرے کی روشنی سے کمرہ منور ہو جایا کرتا تھا۔ یہ ہے کرامت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، وہ ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ واہ جی سبحان اللہ۔ کال۔ خلیل بھائی، داڑھی کے بال اور سر کے بال کافی جھڑتے ہیں، اس کا کوئی علاج بتا دیں۔ اللہ آپ کو صحت اور عافیت عطا فرمائے جی۔ محمد شاہ نواز اتاری کراچی سے بات کر رہا ہوں، ماشاءاللہ کل آنکھ سلسلہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ خلیل بھائی کی آمد مرحبا۔ اچھا، خلیل بھائی کی آواز میں ایک کلام ہے تنم فرسودہ جہاں پارا، یہ اگر اس کے چند اشعار سنا دیں تو مدینہ مدینہ، جزاکم اللہ خیر۔ مرحبا۔ علی شہزاد بھائی ہیں اور کلام ان کو سننا ہے، دو عالم میں روشن ہے اکا تمہارا۔ بہت مہربانی، اللہ آپ کو شفا و سلامتی بھی عطا فرمائے۔ یہ جی ضلع ٹوبہ ہے اور تحصیل کمالیہ ہے، یہاں سے ایک بڑا طویل سا میسج ہے، ایک سجیشن بھی ہے۔ مرحبا، کلام ان کو سننا ہے جی، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، یہ فرمائش آ رہی ہے لیکن شامل نہیں ہو پائی، تو اس کو ذرا خصوصی طور پہ پڑھیے گا اپنے پیارے خلیل بھائی۔ محمد زبیر بھائی ہیں سرگودا سے، اور خلیل بھائی کلام سنا دیں خاک مدینہ ہوتی۔ ٹھیک ہے جی۔ چیچا وطنی سے میسج ہے، کلام سنا دیں یا زہرا۔ خلیل بھائی سے گزارش ہے کہ ان کو پرابلم ہے، ہیلتھ ایشو ہے، اللہ آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ معدے پر سوجن کا علاج بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ وزیر آباد سے میسج ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ یہ ہیں جی، کوئی پسند کی منقبت سنوا دیں، یعنی مجھے کہا جا رہا ہے آج اپنی پسند کی منقبت سنوا دیں۔ راکب دوش شہنشاہ امم، یہ بھی مجھے بہت اچھا کلام لگتا ہے۔ اور دوسرا ایک اور میرے سنت کا کلام ہے، یا شہید کربلا فریاد ہے، یہ بھی کمال کلام ہے، سبحان اللہ۔ چلیں جی، بہت شکریہ، آگے چلتے ہیں جی۔ یہ سوال تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اپنی پسند کا کلام سنا دیں، اپنی پسند کی کوئی نعت شریف سنا دیں۔ ابھی یہی پسند ذہن میں تھا تو میں نے عرض کر دیا جی۔ آگے چلتے ہیں جی، کال لیتے ہیں۔ سلمان بھائی، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے ہم ڈیلی صبح کو دیکھتے ہیں، اور آج آپ کے ساتھ نعت کا تشریف ہے۔ خلیل بھائی ان سے فرمائش ہے کہ ہمیں کلام سنا دیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے لے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے۔ اللہ نصیب کرے جی حاضری، آپ کو بھی عطا فرمائے، ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وابی ضلع شیخو پورہ سے میسج ہے، زین بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کے چہرے پر دانے نکل آئے ہیں، ان کو علاج بتائیں، اللہ آپ کو شفا اور سلامتی عطا فرمائے۔ غم ہو گئے بے شمار آقا، یہ کلام سنائیں، اللہ رحمت فرمائے۔ یہ ہیں جی خلیل بھائی، پٹھوں کی کمزوری کا کوئی علاج آسان ہو تو بتائیں، خاک مدینہ ہوتی، یہ کلام بھی سنائیں۔ چلیں جی، کال بھی لیتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ یہ بہت اچھا لگتا ہے، میری خواہش ہے کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل بھی مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، مرحبا جی۔ کلام میرے کو سنوا دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ نعت خاں سے تنم فرسودہ جا پارا۔ کیا بات ہے خلیل بھائی، یہ تیسری فرمائش ہے اس کلام کی۔ میں نے خلیل بھائی کا ایک یہی کلام سنا تھا بہت پہلے، نگران شورا کا ایک پروگرام ہوتا تھا مدنی مکالمہ، اور یہ نیچے ہوتا تھا میلاد ہال سے، اگر آپ کو یاد آ رہا ہو تو۔ اس میں تھا، مدنی مکالمے میں تھا، یا نعت خانوں کے ساتھ کوئی پروگرام تھا نگران شورا کا، اس میں یہ خلیل بھائی کا کلام جو میرے سماعتوں سے ٹکرایا پہلی مرتبہ، مجھے یہ یاد آ رہا ہے۔
تو چلیں آج ماشاء اللہ اتنی فرمائشیں آئی ہیں تو شامل کریں. جی کلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ. دلم پش مردہ وارا زیسیا یا رسول اللہ. چوسوے من گزر آری من مس کی زناداری. چوسوے من گزر آری من مس کی زناداری. فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ. فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت فدائے فدائے نقش نالینت فدائے فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ. فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ. چوبازوئے شفاعت رہا گشائی بر گنہگارا. چوبازوئے شفاعت رہا گشائی بر گنہگارا. چوبازوئے شفاعت گشائی پر گنہگارا. کن محروم جا میرا درا یا رسول اللہ. کن محروم جا میرا درا یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ. دلم پش مردہ وارا زیسیا
رسول اللہ فدائے نقش نالنت کنم جہاں یا رسول مانگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں مانگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں اب لاج تیرے ہاتھ ہے رحمت عام اب لاج تیرے ہاتھ ہے رحمت مدفن کو مدینے میں جگہ مانگ رہے ہیں مدفن کو مدینے میں جگہ مانگ رہے ہیں مدفن کو مدینے میں جگہ مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں جیسا ہے غنی ویسی عطا 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 مانگ رہے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نالا ہے نہ حاجت اگر کی ہے جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں جیسا ہے غنی ویسی عطا
بھائی یہ کمال ماشاءاللہ. آپ دیکھیں اس کلام کے اندر اس کی جو استائی ہے، یعنی جس کا جو پہلا شعر ہے اس میں بھی جب یہ شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ بہت لو نوٹ سے ہے، اور پھر جب اس کا انترا ہے اور پھر اس کے اندرے کی یعنی جب دوسرا شعر پڑھنا ہے اور دوسرے شعر کی بھی جب دوسری جو ہے نا وہ لائن ہے، تو یہ مطلب ٹو مچ جو ہے وہ ہائی نوٹ کے اوپر ہے. اور اتنے زبردست اور پرفیکشن کے ساتھ خلیل بھائی آپ نے جو لو اس کا سر جو ہے نا اس کو پڑھا ہے، یہ تو کمال ہے. اونچی آواز لے جانا یہ قدرے آسان ہوتا ہے، لیکن نچلی آواز کے اندر اس کو وہ ٹیمپو کو اور اس کو مینٹین رکھنا طرز کو، یہ بڑا کمال ہے. خلیل بھائی کیسے آپ نے حاصل کیا یہ؟ کمال تو کچھ بھی نہیں ہے، بس ہمارے آقا شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی جو بھی برکتیں ہیں وہ ہیں، اور پھر یہ کہ بچپن سے یہ سن رہے ہیں نعتیں، تو آپ کی عاجزی کے قربان جاؤں میں. واہ ماشاءاللہ. مرحبا. چلیں جی اب بات ختم کر دی خلیل بھائی نے. تو یہ ایک چیز یہ سمجھ میں جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. یعنی آپ سنتے رہیں اور سننے کے ساتھ ساتھ خلیل بھائی مشق بھی کرتے رہیں. تو پھر یہ نعت میں نے جب پہلی بار سنی تھی تو گلزار حبیب جامع مسجد گلزار حبیب میں اجتماع ہوا کرتا تھا. اللہ 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 اللہ. اس وقت یہ مکتبۃ المدینہ نے یہ کلام کیسٹ شائع کی تھی. اچھا. جب سے اس کو یاد کیا ہوا ہے. صحیح الحمدللہ. تو اور بہت یعنی کہ اچھا لگتا ہے یہ کلام. کیا بات ہے خلیل بھائی. اللہ حاضری بھی نصیب فرمائے، ہمیں بھی عطا فرمائے. جی ایک اور کلام بھی پیش کریں. حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی. میرے تم خواب میں آؤ، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی. میری قسمت جگا جاؤ، میری قسمت جگا جاؤ. عنایت یہ بڑی ہوگی، دیدار کی بھیک کب بٹے گی. منگتا ہے امید وارا کا، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. میرے تم خواب میں آؤ، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی. مجھے گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے. مجھے گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے. مجھے گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے. تیرا دیدار جب ہوگا، تیرا دیدار جب ہوگا،
مدینے والے تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی یا مرحبا. خلیل بھائی کچھ علاج بھی پوچھے گئے تھے، اس کے بارے میں بھی بتائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بال جھڑنے کے حوالے سے تھا تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو آپ باقاعدہ تیل کا استعمال کیجئے، تلوں کا تیل اور کوکونٹ کا آئل، ان دونوں کو، کھوپرے کا آئل اور تلوں کا آئل، ان کو مکس کر لیں اور اس کو روزانہ بالوں میں لگایا جائے تو انشاءاللہ یہ بھی اس حوالے سے کافی مفید ہے. معدے پر سوجن کا فرمایا تھا تو معدے اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے اور دیگر مریضوں کو بھی. اس میں یہ ہے کہ آپ مرغن غذائیں اور تلی ہوئی چیزیں یا تیز مرچ مسالے والی چیزوں سے بچیں اور کچھ دن جو ہے اپنے طبیب سے مشورہ کر لیجئے گا. جو کا دلیا اور لوکی، ٹنڈے، تورئی، شلجم، یہ اس طرح کی سبزیاں اس کو استعمال کیجئے، انشاءاللہ اس میں آپ کو افاقہ حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اور اس چہرے پر دانوں کے حوالے سے تھا، چہرے پر دانوں کے حوالے سے آلو بخارے آج کل آئے ہیں تو یہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. چائے سے بچا جائے کہ جن کے دانے وغیرہ ہوتے ہیں چائے بھی اس میں آڑے آتی ہے تو چائے سے بچا جائے. اسی طرح سے آلو ہے، بڑے کا گوشت ہے تو اس سے جسم میں بڑے کے گوشت سے خارش بھی ہوتی ہے اور اسی طرح سے یہ دانے وغیرہ بھی بنتے ہیں. تو جن کو ہو تو وہ بریانی، آلو، بڑے کا گوشت، چائے وغیرہ سے پرہیز کریں تو انشاءاللہ چہرے پر دانے کے حوالے سے فائدہ ہو جائے گا. مزید یہ ہے کہ عناب کے نام سے گول گول بیر کی طرح چھوٹے چھوٹے ایک جڑی بوٹی آتی ہے تو اس کو 7 دانے تقریباً رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح جو ہے اس کا پانی پی لیا جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی اچھا فائدہ ہو جائے گا. پٹھوں کی کمزوری کے حوالے سے فرمایا تو پٹھوں کی کمزوری کے لیے چاہیں تو انجیر بھی مفید ہے، اخروٹ مفید ہے، بادام مفید ہے تو اس طرح کی چیزیں آپ چلغوزے وغیرہ لے سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی چیزیں ہیں. مچھلی ہے یہ بھی بہت اچھی چیز ہے. اگر آپ نے کچھ بنانا ہے تو ایسا کر لیں کہ 100 گرام آپ انجیر لے لیں، اس کو گرائنڈ کر لیں، بالکل باریک کر لیں اور 100 گرام اس میں اخروٹ ڈال لیں اور 200 گرام اس میں شہد مکس کر کے رکھ لیں. تو یہ لذیذ سی ایک چیز بن جائے گی. اگر آپ کی جیب اجازت دے تو اس میں 1 گرام زعفران پیس کے ڈال دی جائے. 100 گرام انجیر، 100 گرام اخروٹ اور 200 گرام شہد، پہلے ان کو آپ گرائنڈ کر لیں، اس کے بعد پھر اس میں مکس کر لیں، تھوڑی دیر اس کو پکا لیں تو 5-7 منٹ بس. تو اس کے بعد اس میں 1 گرام زعفران مکس کر لیں، اس کو رکھ لیں تو انشاءاللہ یہ پٹھوں کی طاقت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. صبح شام آدھی چمچ آپ دودھ کے ساتھ لے لیں، لذیذ بھی ہوگا، بچے بھی لے سکتے ہیں، بڑے چھوٹے سب. چمچ کھا جائے خلیل بھائی، میرے جیسا بندہ تو چلے بار دوائی کو دوائی کے طریقے سے کھانا چاہیے، یہ بھی جو ہے نا یاد رکھیں. اللہ فکر عطا فرمائے. مالک کریم ہمیں حضرت
امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں سے سخاوت بھی عطا فرمائے، علم بھی عطا فرمائے، بردباری بھی عطا فرمائے، اور خاندان رسول کے ساتھ اللہ ہمیں محبت نصیب فرمائے، اور اس کے لیے یہ اچھے انداز اپنانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ اللہ ہمیں وابستہ رکھے، اور امیر سنت جس طرح ہمیں سادات کا ادب سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا جو انداز ہمیں بتا رہے ہیں، اللہ ہمیں یہ زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے،